بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا خاص اور عام کی تعریفات اور خاص کا حکم۔ اب یہاں سے مصنف خاص کی چند مثالیں ذکر کریں گے۔ پہلی مثال عورتوں کی عدت کے متعلق ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 حیض ہوں گے یا 3 طہر۔ مثالہ فی قولہ تعالی یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء ٹھہرائیں، اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء۔ لفظ قروء یہ قرون کی جمع ہے، اور قروء کا لفظ عربی میں مشترک ہے۔ اس کا معنی طہر بھی ہے اور حیض بھی ہے۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ عورت کو جب طلاق دی جائے تو وہ عورت عدت کو حیض کے ساتھ شمار کرے گی۔ عورت عدت کو حیض کے ساتھ شمار کرے گی۔ جب 3 حیض گزر جائیں تو عدت پوری ہوگی، جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک مطلقہ عورت اپنی عدت طہر کے ساتھ گزارے گی۔ اور طلاق کا شرعی طریقہ بھی یہ ہے کہ طلاق طہر میں دی جائے، ایسا طہر جس میں جماع نہ کیا ہو۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ طہر جس میں طلاق دی گئی، ایک وہ طہر ہوا، اور 2 اس کے بعد گزر جائیں تو عدت پوری ہو جائے گی۔ ایک وہ طہر جس میں طلاق دی گئی اور 2 اس کے بعد گزر جائیں تو عدت پوری ہو جائے گی، تو وہ 3 طہر شمار کرتے ہیں۔ شوافع 3 طہر شمار کرتے ہیں، ایک وہ جس میں طلاق ہوئی اور 2 اس کے علاوہ۔ امام شافعی علیہ الرحمہ دلیل دیتے ہیں لفظ ثلاثہ کی تا سے، وہ دلیل پکڑتے ہیں لفظ ثلاثہ کی تا سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نحوی قانون ہے کہ لفظ ثلاثہ سے لے کر 10 تک جو عدد آتا ہے وہ خلاف القیاس آتا ہے۔ ثلاثہ سے لے کر 10 تک جو عدد آتا ہے وہ خلاف القیاس آتا ہے، مذکر کے لیے تا کے ساتھ اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے۔ اور چونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے تا کے ساتھ، تو معلوم ہوا آگے تمیز جو ہے وہ مذکر ہوگی، اور اس سے مراد طہر ہے، کیونکہ طہر مذکر ہے، حیض نہیں، کیونکہ وہ مؤنث سماعی ہے، مؤنث ہے اور مؤنث سماعی ہے۔ تو امام شافعی لفظ ثلاثہ کی تا سے دلیل پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نحوی قانون ہے، تو لہٰذا یہ قروء مذکر ہے اور اس سے مراد طہر ہے۔ احناف کی دلیل ہم 3 حیض شمار کرتے ہیں، اور احناف کی دلیل کہ قرآن میں لفظ آیا ہے ثلاثہ، اور ثلاثہ ایک عدد معلوم ہے، ایک عدد معلوم ہے جس کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے۔ 3 سے کم ہو تو وہ بھی ثلاثہ نہیں، 3 سے زائد ہو تو بھی ثلاثہ نہیں کہلاتا۔ ثلاثہ ایک عدد معلوم ہے جس کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے۔ 3 سے کم ہو تو وہ ثلاثہ نہیں، 3 سے زائد ہو تو بھی ثلاثہ نہیں کہلاتا۔ تو یہ ایک عدد معلوم ہے اور یہ خاص ہے، اور اس کا معنی معلوم ہے۔
اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، خاص پر عمل کرنا واجب ہے، اور ضابطہ ہے کہ کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس ثلاثہ پر اسی وقت عمل ہو سکتا ہے، اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے جب اس سے حیض مراد لیں۔ جیسے خاوند نے بیوی کو طہر میں طلاق دی تو اس کے بعد جب پورے 3 حیض گزر جائیں تو ثلاثہ پر عمل ہو گیا۔ تو یہ مسئلے کا اختلاف تھا، اور حناف فرماتے ہیں کہ اگر طہر مراد لیں تو پھر ایک وہ طہر جس میں طلاق ہوئی اور 2 اس کے علاوہ، تو ضروری ہے کہ جس طہر میں طلاق دی گئی اس کا کچھ حصہ گزر چکا، تو لہذا ثلاثہ پر عمل نہیں ہوگا، تو اس سے مراد حیض ہی لیں گے۔ جس طہر میں طلاق دی گئی وہ طہر مکمل طور پر عدت میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کا بعض حصہ ہوگا۔ اب اس کے بعد 2 طہر ہوں تو 3 سے کم، اور اگر جس طہر میں طلاق ہوئی اس کو شمار نہ کریں، اس کے بعد 3 ہوں تو 3 سے زیادہ ہوں گے۔ اس طرح ثلاثہ پر عمل نہیں ہوگا، جبکہ قرآن پاک کا خاص ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آئیے اب اس عبارت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ مثالہ فی قولہ تعالی، اور خاص کی مثال اللہ تبارک و تعالی کے فرمان میں، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، 3 قروء تک۔ فإن لفظۃ الثلاثۃ خاص فی تعریف عدد معلوم، پس یقیناً لفظ ثلاثہ یہ خاص ہے فی تعریف عدد معلوم، عدد معلوم کی پہچان میں۔ یقیناً لفظ ثلاثہ خاص ہے عدد معلوم کی پہچان میں۔ فیجب العمل بہ، تو اس پر عمل کرنا واجب ہے، خاص پر عمل کرنا واجب ہے۔ وَلَوْ حُمِلَ الْأَقْرَاءُ عَلَى الْأَطْهَارِ، اور اگر محمول کیا جائے قروء کو طہروں پر، یہ قرون کی دوسری جمع، قروء بھی جمع ہے اور اقراء بھی جمع ہے۔ وَلَوْ حُمِلَ الْأَقْرَاءُ عَلَى الْأَطْهَارِ، اور اگر قروء کو محمول کیا جائے علی الاطہار، طہروں پر، کما ذہب الیہ الشافعی علیہ الرحمہ، کما ذہب الیہ الشافعی رحمہ اللہ، جیسے کہ گئے ہیں اس طرف امام شافعی علیہ الرحمہ، جیسے کہ گئے ہیں اس طرف گئے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، بے اعتبار ان الطہر مذکر دون الحیض، اس اعتبار سے کہ بے شک طہر جو ہے وہ مذکر ہے نہ کہ حیض، وہ اس بات کا اعتبار کرتے ہیں کہ طہر جو ہے وہ مذکر ہے نہ کہ حیض۔ وقد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ التانیث، اور آئی ہے کتاب اللہ فی الجمع ای فی تمییز الجمع، جمع کی تمیز میں، یعنی کتاب اللہ میں جو جمع وارد ہوئی ہے وہ لفظ تانیث کے ساتھ آئی ہے۔ وقد ورد الکتاب، اور تحقیق وارد ہوئی ہے کتاب، آئی ہے کتاب اللہ فی الجمع ای فی تمییز الجمع، جمع کے تمیز میں، بلفظ تانیث، لفظ تانیث کے ساتھ۔ دل علی انہ جمع المذکر وہو الطہر، یہ دلالت کرتی ہے جمع مذکر کا آنا
یہ بات دلالت کرتی ہے اس بات پر، یہ اس بات پر دلالت ہے انہو جمع المذکری کہ بے شک وہ مذکر کی جمع ہے، وہو الطہر اور وہ طہر ہے۔ قرو لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، جمع کا لفظ ہے اور یہ مذکر ہے، تو اس سے مراد طہر ہے، کیونکہ طہر بھی مذکر ہے نہ کہ حیض۔ تو دل علی انہ جمع المذکری وہو الطہر، تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ یہ مذکر ہے، مذکر کی جمع ہے، وہو الطہر اور وہ طہر ہے۔ لزم ترک العمل بہذا الخاص، اب یہ جزا ہے، ولو حمل الاقرا، کہ اگر قروء کو محمول کیا جائے طہروں پر تو لزم ترک العمل بہذا الخاص، تو اس خاص پر عمل کا ترک کرنا لازم آئے گا۔ لزم ترک العمل بہذا الخاص، تو اس خاص پر عمل کا ترک کرنا لازم آئے گا۔ لأن من حملہ علی الطہر لا یوجب ثلاثۃ اطہار، اس لیے کہ جس نے محمول کیا اس کو علی الطہر طہر پر لا یوجب ثلاثۃ اطہار ای لا یثبت، لا یوجب ای لا یثبت، لا یوجب ثلاثۃ اطہار، اس سے ثابت نہیں ہوتے ثلاثۃ اطہار 3 طہر، بل طہرین و بعد الثالث، بلکہ 2 طہر اور تیسرے کا بعض، وہو الذی وقع فیہ الطلاق، اور وہ تیسرا وہ ہے وقع فیہ الطلاق جس میں طلاق واقع ہوئی۔ اسے طہر پر محمول کرنے کی صورت میں 3 طہر نہیں بلکہ 2 طہر اور تیسرے طہر کا بعض حصہ لازم آتا ہے، اور یہ تیسرا طہر وہ ہے جس میں طلاق واقع ہوئی۔ اب یہاں سے اس اختلاف پر کہ احناف اس سے حیض مراد لیتے ہیں اور شوافع اس سے طہر مراد لیتے ہیں، تو اس پر چند مسائل کی تخریج ہوتی ہے۔ فیخرج علی ھذا حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ وزوالہ، اب چند مسائل کی تخریج، کن مسائل میں کون سے مسائل اس اختلاف پر نکل رہے ہیں۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک تیسرے حیض میں رجوع نہیں ہو سکتا کیونکہ عدت ختم ہو گئی، اور ہمارے نزدیک تیسرے حیض میں رجوع ہو سکتا ہے۔ اگر خاوند نے طلاق رجعی دی ہے تو وہ تیسرے حیض میں رجوع کر سکتا ہے کیونکہ ابھی عدت باقی ہے، اور امام شافعی کے نزدیک تیسرے حیض میں رجوع نہیں ہو سکتا کیونکہ عدت ختم ہو گئی اور عورت جو ہے وہ اجنبیہ ہو گئی۔ اسی طرح امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک تیسرے حیض میں عورت کسی اور شخص سے نکاح کرے تو صحیح ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک نکاح عدت کے دوران نہیں ہو رہا بلکہ عدت پوری ہو چکی، جبکہ احناف کے نزدیک یہ نکاح باطل ہوگا کیونکہ ابھی عدت باقی ہے، اور عدت کے دوران کسی دوسرے شخص سے نکاح درست نہیں۔ تو ہمارے نزدیک من وجہ ابھی نکاح میں ہے اور اس کی عدت باقی ہے۔ اسی طرح احناف کے نزدیک تیسرے حیض میں عورت کو گھر میں خاوند روک سکتا ہے، روکا جائے گا کیونکہ عدت باقی ہے، اور من وجہ وہ اس کی
زوجہ ہے، بیوی ہے، اور وہ عدت کے دوران باہر نہیں جا سکتی، جبکہ شوافی کے نزدیک تیسرے حیض میں عدت ختم ہونے کی وجہ سے وہ باہر جا سکتی ہے، بلکہ جب عدت مکمل ہو چکی تو اب اس کو روکنا جائز نہیں۔ ایک اور مسئلے کی تخریج ہوئی، ہمارے نزدیک تیسرے حیض میں اسے رہائش اور خرچہ دینا ہوگا، اور اس دوران خلا بھی درست ہے کہ اگر عورت خلا لینا چاہے تو ابھی من وجہ وہ نکاح میں ہے، ابھی عدت مکمل نہیں ہوئی، تو وہ شوہر سے خلا بھی کر سکتی ہے، خلا بھی لے سکتی ہے۔ اور تیسرے حیض کے دوران مزید طلاق بھی خاوند دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کیونکہ من وجہ ابھی نکاح میں ہے، عدت مکمل نہیں ہوئی، دوسری طلاق دینا چاہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے، مزید طلاق بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک نہ تو خاوند پر رہائش اور خرچہ لازم ہے، اور نہ ہی اس دوران خلا درست ہے، کیونکہ وہ عورت اجنبیہ بن چکی ہے، عدت اس کی مکمل ہو چکی، تو لہذا خلا کس چیز کا، جب نکاح میں ہی نہیں تو خلا کس چیز کا۔ اور اسی طرح خاوند مزید طلاق بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ عدت مکمل ہو چکی۔ اسی طرح ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، تیسرے حیض میں اس عورت کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ عورت من وجہ ابھی نکاح میں ہے، تو اگر اس کی بہن سے نکاح کرے تو اس طرح دو بہنیں ایک نکاح میں جمع ہو جائیں گی، جو کہ جائز نہیں۔ اور اسی طرح ہمارے نزدیک اگر اس عورت کے علاوہ اس کی 3 بیویاں ہوں تو مزید کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ 3 اور چوتھی یہ ابھی عدت میں ہے، من وجہ نکاح میں ہے، لہذا جب عدت پوری ہوگی تو چوتھا نکاح کر سکتا ہے۔ دوران عدت تیسرا حیض میں ابھی عدت میں ہے، نکاح چوتھا نکاح نہیں کر سکتا۔ اور یا ایک ساتھ 4 نکاح کرنا چاہتا ہے تو 4 نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی یہ عدت میں ہے، ابھی من وجہ یہ اس کی بیوی ہے، لہذا 4 نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ابھی اس کے نکاح میں ہیں، اور اس طرح بیک وقت 5 عورتیں نکاح میں جمع ہو جائیں گی۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک اس کی بہن سے تیسرے حیض کے دوران اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، وجہ یہ کہ عدت ختم ہونے کی وجہ سے یہ عورت نکاح سے نکل چکی، اجنبیہ بن چکی ہے۔ اور اسی طرح کسی عورت کی وجہ سے اب صرف 4 عورتیں ایک نکاح میں جمع ہوں، کسی عورت کی وجہ سے اب صرف 4 عورتیں، 4 نکاح تھے، ایک کو طلاق دی، تو تیسرے حیض میں شوافی کے نزدیک کسی اور عورت سے نکاح کر سکتا ہے، ایک عورت سے، تو 3 پہلے ہیں، چوتھا یہ نکاح ہوگا، کیونکہ اب جس کو طلاق دی ہے اس کی عدت تو مکمل ہو چکی۔ اور اگر خاوند جو ہے تیسرے حیض کے دوران فوت ہو جائے تو ہمارے نزدیک وہ عورت اس کی وارث ہوگی، کیونکہ عدت باقی ہے، من وجہ وہ نکاح میں ہے جی، تو میراث پائے گی۔ اور اگر اس نے اس کے لیے وصیت کی تھی تو وصیت باطل ہو جائے گی، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت للوارث، کہ وارث کے لیے وصیت نہیں۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک تیسرے حیض کے دوران خاوند اگر فوت ہو جائے تو وہ عورت اس کی وارث نہیں ہوگی، چونکہ عدت ختم ہو چکی۔ ہاں البتہ اس کے بارے میں
وصیت نافذ ہوگی۔ اگر خاوند نے وصیت کی ہے تو وصیت نافذ ہوگی کیونکہ وہ اجنبیہ بن چکی ہے۔ یہ چند مسائل کا خلاصہ تھا۔ اب آئیے عبارت ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ فیخرج علی ھذا، تو اس اختلاف پر نکالا جائے گا حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ، حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ، تیسرے حیض میں رجوع کرنے کا حکم۔ اس اختلاف کی بنیاد پر نکالا جائے گا حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ، تیسرے حیض میں رجوع کرنے کا حکم۔ وزوالہ ای زوال حکم الرجعۃ، یعنی رجوع کرنے کے حکم کا زوال، اور اسی اختلاف پر نکالا جائے گا رجوع کرنے کے حکم کا زوال، یعنی اب وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ وتصحیح نکاح الغیر و ابطالہ، اس کا عطف پر حکم پر ہو رہا ہے۔ فیخرج علی ھذا حکم تصحیح نکاح الغیر و ابطالہ، اور اسی اختلاف پر نکالا جائے گا غیر کے نکاح کے صحیح قرار دینے کا حکم، اور اسی اختلاف پر نکالا جائے گا حکم تصحیح نکاح الغیر، غیر کے نکاح کے صحیح قرار دینے کا حکم۔ و ابطالہ، اس کا عبارت پوری یوں ہوگی فیخرج علی ھذا حکم نکاح الغیر و ابطالہ، یعنی اسی اختلاف پر نکالا جائے گا غیر کے نکاح کے باطل ہونے کا حکم۔ اسی اختلاف پر نکالا جائے گا غیر کے نکاح کے باطل ہونے کا حکم۔ وحکم الحبس والاطلاق، اور اسی اختلاف پر نکالا جائے گا حبس، عورت کو روکنے، والاطلاق، اور چھوڑنے کا حکم، عورت کو روکنے، گھر میں روکنے اور چھوڑنے کا حکم۔ والمسکن والانفاق، یعنی حکم المسکن والانفاق، اور اسی اختلاف پر نکالا جائے گا خرچ کرنے اور رہائش دینے کا حکم، اور اسی اختلاف پر نکالا جائے گا مسکن، رہائش اور انفاق، خرچہ وغیرہ دینے کا حکم۔ والخلع والطلاق، اور اسی اختلاف پر نکالا جائے گا خلا کا حکم اور طلاق کا حکم۔ وتزوج الزوج بأختها وأربع سواها، اور نکالا جائے گا اس اختلاف پر حکم التزوج الزوج بأختها، خاوند کا نکاح کرنا، خاوند کا نکاح کرنے کا حکم، خاوند کے نکاح کرنے کا حکم بأختها، اس کی بہن کے ساتھ۔ وتزوج الزوج بأختها، یہاں پر بھی فیخرج علی ھذا حکم التزوج الزوج بأختها، اور اسی اختلاف پر نکالا جائے گا خاوند کے نکاح کرنے کا حکم بأختها، اس کی بہن کے ساتھ۔ وأربع سواها علی ھذا أربع سواها بأختها، پر اس کا عطف ہو رہا ہے بأربع سواها، تو اس اختلاف پر نکالا جائے گا خاوند کے نکاح کرنے کا حکم اس کے علاوہ 4 کے ساتھ، اس عورت کے علاوہ 4 کے ساتھ۔ حکم التزوج الزوج بأربع سواها، خاوند کا نکاح کرنے کا حکم اس کے علاوہ 4 کے ساتھ۔
واحکام المیراث مع کثرت تعدادہا، اور میراث کے احکام، فیخرج علی ھذا احکام المیراث، تو اس اختلاف کی بنیاد پر نکالا جائے گا میراث کے احکام کو، مع کثرت تعدادہا، باوجود اپنی کثرت تعداد کے۔